ہمارا مقصد ہے کہ مرزا صاحب کے گستاخانہ بیانات کو بے نقاب کیا جائے۔ پولیس کے مطابق انہیں 30 دن کے لیے مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO 3 کے تحت حراست میں لیے گئے۔ دراصل 24 اگست 2025 کو سوشل میڈیا پر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ ان الفاظ نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو شدید مجروح کیا۔ اس سے پہلے مئی 2020 میں بھی انجینئر مرزا صاحب یوٹیوب پر اپنے بے باک انداز بیان کی وجہ سے معروف ہیں۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم مرزا صاحب کے چند مشہور گستاخانہ بیانات کا ذکر کریں گے۔ بیانات میں وہ الفاظ دہرائے جو بعض غیر مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال ہوئے۔ مرزا نے تنبیہ کیے جانے پر بھی اپنے ان الفاظ کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ مرزا محمد علی نے بعض جلیل القدر صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا انداز اختیار کیا ہے۔ خصوصاً مرزا نے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنے والے صحابی اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل اور قابل احترام ہیں۔ انجینئر مرزا نے امت کے مقتدر اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کو بھی نہیں بخشا۔ مرزا کے بیانات کی جنہیں علمی و عوامی خلقوں میں گستاخانہ اور گمراہ کن کہا گیا ہے کہ مرزا نے نہ صرف انبیاء اور صحابہ بلکہ اولیاء اللہ تک کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج ہم انجینئر محمد علی مرزا کی حالیہ گرفتاری اور اس کی وجہ پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی عالم دین، مفتی یا مبلغ نہیں۔ میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے یہ معلومات آپ تک پہنچا رہا ہوں جو مکمل تحقیق کے بعد جمع کی گئی۔ ہمارا مقصد ہے کہ مرزا صاحب کے گستاخانہ بیانات کو بے نقاب کیا جائے اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا علمی جواب پیش کیا جائے۔ مرزا صاحب کو حال ہی میں جہل پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق انہیں 30 دن کے لیے مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO 3 کے تحت حراست میں لیے گئے اور ان کی اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا۔ مشہور مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو رات گئے پولیس نے حراست میں لیا اور ان کی اکیڈمی کو بھی فی الوقت سیل کر دیا گیا ہے۔ جیلم پولیس کے اسپوکس پرسن عمر سعید نے BBC کو بتایا کہ محمد علی مرزا کو 3 MPO یا پاکستان کے مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے سیکشن 3 کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ دراصل 24 اگست 2025 کو سوشل میڈیا پر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نہایت ہی گستاخانہ الفاظ کہے۔ ان الفاظ نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو شدید مجروح کیا، جس کے نتیجے میں مختلف مذہبی جماعتوں نے مرزا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ ایک شہری حمیر علی قادری کی درخواست پر محمد علی مرزا کے خلاف توہین مذہب کے قانون دفعہ 295C کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف کل ضلع انتظامیہ اور DPO جیلم مہیو احمد دین نے آرڈر جاری کر دیے۔ ان پہ پیکا ایکٹ اور 295C کی FIR درج ہو گئی۔ FIR کی مدعیت ضلع گجرات کے رہائشی عمیر قادری نامی شخص نے کی مدعیت میں FIR درج کی گئی۔ اس وقت بھی مرزا علی انجینئر کی جو اکیڈمی ہے وہ سیل ہے۔ یاد رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں، اس سے پہلے مئی 2020 میں بھی انجینئر مرزا کو بعض مذہبی شخصیات کے خلاف نازیبا کلمات پر گرفتار کیا جا چکا ہے۔ مرزا صاحب یوٹیوب پر اپنے بے باک انداز بیان کی وجہ سے معروف ہیں اور ماضی میں ان پر حملے بھی ہیں، مگر ان کے بعض متنازع بیانات نے شدید اختلاف اور اشتعال کو جنم دیا ہے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم مرزا صاحب کے چند مشہور گستاخانہ بیانات کا ذکر کریں گے جن میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں شامل ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر اہل سنت علماء نے شدید رد عمل کیا اور جنہیں گستاخی اور توہین سے تعبیر کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی انجینئر مرزا نے اپنے بیانات میں وہ الفاظ دہرائے جو بعض غیر مسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کل کا نعوذ باللہ لوٹا ہمیں کیا سکھائے کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا آگے ہمیں سمجھائے گا۔ مرزا نے ایسی گستاخانہ عبارات نقل کر کے یہ تاثر دیا جیسے انہیں دہرانا جائز ہے۔ اسی طرح ایک حالیہ ویڈیو میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ عیسائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال کہتے ہیں، استغفر اللہ، اور یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ایسی باتیں کرنا سراسر گستاخی رسول ہے۔
اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے؟ مرزا کے انہی الفاظ کی وجہ سے عوام میں اشتعال پھیلا اور ان کے خلاف گستاخی رسول کا مقدمہ قائم ہوا۔ اہل سنت کے نزدیک کسی بھی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز الفاظ کہنا قطعی طور پر حرام ہے، وہ کسی اور کے کہے ہوئے وہ نقل کیوں نہ کیا جائے۔ مرزا نے تنبیہ کیے جانے پر بھی اپنے ان الفاظ کا دفاع کرنے کی کوشش کی جو ان کی ہٹ درمی کو ظاہر کرتا ہے۔ مرزا محمد علی نے بعض جلیل القدر صحابہ اکرام کے بارے میں بھی نازیبا انداز اختیار کیا ہے۔ اپنے لیکچرز میں وہ بارہا کہتے رہے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان تھے وہی اصل مخلص صحابہ ہیں، اور فتح مکہ کے بعد تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھنے والوں پر قرآن کی آیات کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بالواسطہ طور پر انہوں نے ان صحابہ کی نیت پر حملہ کیا جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ مرزا کے الفاظ تھے کہ نعوذ باللہ جو لوگ پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور موت کے ڈر سے مسلمان ہوئے، ان پر ان آیات کو جسمہ کرنا قرآن کے ساتھ خیانت ہے۔ اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا۔ اب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے تو کوئی قربانی نہیں دی، واللہ عالم ڈر کے اسلام قبول کیا یا دل سے قبول کیا۔ یہ بات سیدھی سیدھی کئی صحابہ کی توہین تھی جنہیں اللہ نے بعد میں ہدایت نصیب فرمائی۔ خصوصاً مرزا نے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنے والے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھلے عام سنگین الزامات لگائے۔ اس نے امیر معاویہ کو معاذ اللہ بدعتی، باغی، نافرمان اور گالی دینے والا تک کہا۔ میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان۔ دوسری جانب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہایت ہی ناپسندیدہ اور غلیظ الفاظ کہے اور یہاں تک کہا کہ وہ ظالم تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ صحابہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کرنے پر ہر مکتبہ فکر کے اہل علم میں مرزا کی شدید مذمت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل اور قابل احترام ہیں اور کسی صحابی کی کردار کشی یا سب و شتم برداشت نہیں۔ انجینئر مرزا نے امت کے مقتدر اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کو بھی نہیں بخشا۔ خصوصاً لاہور کے عظیم صوفی بزرگ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شورۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب پر مرزا نے اعتراضات کی اور اس کتاب کے مندرجات کو توہین امیز انداز میں پیش کیا۔ مرزا نے کشف المحجوب میں بیان کردہ بعض حقائق کو اپنے فہم ناقص سے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا کہ گویا معاذ اللہ داتا صاحب نے انبیاء کی شان میں گستاخی کی۔ مثال کے طور پر مرزا نے دعویٰ کیا کہ کشف المحجوب میں لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام جب جالوت کو قتل کرنے گئے تو وہ مدہوشی صحاب کی حالت میں تھے، اور اسی طرح نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کی بیوی کو دیکھا، آپ سکر کی حالت میں تھے۔ مرزا نے یہاں سکر، جس کا صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ایک روحانی معنی ہے، کو خود ساختہ طور پر شراب نوشی کی مدہوشی کے معنی میں پہنا کر شور مچایا کہ دادا گنج بخش کی کتاب نعوذ باللہ انبیاء کی گستاخی کر رہے تھے، اور اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالت سکر میں ایک دفعہ آپ کی نظر اپنے صحابی اور اپنے منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ کی بیوی نعوذ باللہ زینب کے اوپر پڑی اور وہ ان کو پسند آ گئیں۔ حالانکہ حقیقت میں دادا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کا سیاق و سباق کچھ اور ہے، جسے سمجھنے کے لیے معرفت تصوف چاہیے۔ مرزا نے اپنی جہالت سے اس کا غلط مفہوم نکالا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ چند نمایاں مثالیں ہیں مرزا کے بیانات کی جنہیں علمی و عوامی خلقوں میں گستاخانہ اور گمراہ کن کہا گیا ہے۔ بزرگوں کی شان میں مرزا کی یہ گستاخانہ بکواس اہل سنت علماء نے فوراً رد کی اور اسے مرزا کی بدنیتی اور علم سے عاری ہونا قرار دیا۔ خلاصہ یہ کہ مرزا نے نہ صرف انبیاء اور صحابہ بلکہ اولیاء اللہ تک کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔
जिस पर उम्मत के हर तबके की तरफ से उसे रद्द अमल का सामना करना पड़ा। ये चंद नुमाया मिसालें मिर्ज़ा साहब के बयानात की, जिन्हें इल्मी अवामी हलकों में गुस्ताखाना और गुमराह कुन कहा गया है। इनके अलावा भी मिर्ज़ा ने बाद मुसल्लमा अकायद पर शकूक पैदा करने की कोशिश की। मसलन मसला ख़त्म नबूवत के ज़िमन में अहमदियों के बारे में नरम लबो लहजा, मुहद्दिसीन पर अहादीस छुपाने का इल्ज़ाम वगैरह, जिस पर जय्यद उलमा ने उसे गुमराह और अहले सुन्नत से मुनहरिफ करार दिया है। बहरहाल हमारा मौजू फ़िलहाल इन 3 असनाफ़ गुस्ताखी, अंबिया, सहाबा, औलिया की शान में गुस्ताखाना गुफ्तगू तक महदूद है।